السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے تصدق حسین ہیں لاہور سے، عدیل ہیں لاہور سے، اور سبیرہ علی بریکٹس میں لکھا ہوا ہے طالبہ میس کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ انہوں نے پوچھا جی کہ آج آپ سے بطور خیر جانبدار صحافی کے تبصرہ درکار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے عمران خان دوبارہ کبھی اقتدار میں آ سکتے ہیں، اور کیا عمران خان کو قوم کو خطرناک حد تک بیدار کرنے کی سزا اقتدار سے دور رکھ کر بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ بقول عمران خان اصل طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے۔ اس میں ہاں وہ راجہ عدنان صاحب ہیں، یہ حال مقیم سڈنی اگر ہیں، راول پنڈی سے اوریجنلی۔ اچھا، تو بھائی تینوں ساتھیوں کو کی خدمت میں پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا۔ اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی۔ اس کو مختلف مراحل میں دنیا کی ڈفرینٹ جو پیزز، اس میں مختلف اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کبھی آپ غور کرو، رب العالمین کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے میری اچھائیاں برائیاں، میری بدیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رب کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی حصہ ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، ایک مستقل چیز ہوتی ہے۔ یہ جو صدور ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، یہ وہ لیڈرشپ، یہ ظاہر ہے ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے واپس آئیں، آپ کی ٹریڈیشن ہے، موجود ہیں ایسے لوگ۔ یعنی نواز شریف جدہ بھاگ گئے تھے، بڑے سال گزارے، لیکن بالآخر واپس آ گئے، پھر لاٹری نکل آئی۔ اب بھی کن حالات میں کیا چکر چکر دے کے پمیریاں چلا چلو کے وہ نکل گئے۔ برا حال تھا سارے خاندان کا، آدھے سے زیادہ خاندان وہاں بیٹھا تھا، باقی یہاں جیلیں بھگت رہے تھے، تاریخیں بھگت رہے تھے، نیب حاضریاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے۔ سڈنلی پتہ لگا، صبح آنکھ کھلی پتہ لگا نہیں، منظر ہی بدل گیا۔ راندہ درگاہ ایک خاندان تھا، ہوا کیا؟ واپس آ گئے۔ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ذرا بعد کی بات ہے، بٹ آ گئے نا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی بھیانک بات ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کسی بندے کے اب نزدیک سے بھی نہیں گزرے گی۔ ان کا ایمان اٹھ گیا ہے، جو کل تک حاضریاں دے رہے تھے، پیشیاں دے رہے تھے، دلائل دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، جو بھی تھا، اور جیلوں میں آ جا رہے تھے راتوں رات۔ تو پاکستان تو پھر آپ کو پتہ ہے جادو نگری ہے بہت بڑی، یہ طلسم قدا ہے۔ اقتدار میں آئندہ کسی بیوروکریٹ کی یا کسی بندے کی کسی احتسابیے کی جرت ہوگی؟ اینی وے وہ ایک اور موضوع ہے۔ اچھا، تو کل عمران if he learns how to behave، عمران خان نے تو کمال، میری ظاہر ہے سمپتیز ابھی ہیں، لیکن کوئی گھر چھوڑا نہیں، اتنے فرنٹس کھول لیے جتنے ہتھیار بھی پاس نہیں تھے۔ یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے۔ یا تو آپ صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ تو یورپی یونین ادھر، امریکہ ادھر، چائنا، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ٹینشن، جس کے نتیجے میں طاہر اشرفی وغیرہ سارے۔ اچھا، اپنے ساتھی اندازہ لگائیں، جس آدمی نے
یہ دیکھیں یہ عمر کا تقاضا ہے بات کرتے ہوئے. جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ساتھی گنوا دیے. یہ جن کو بھگوڑے کہتے ہیں یا لوٹے کہتے ہیں وہ لوٹے بھگوڑے ہیں ہوں گے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, حضور تو ہمارے آقا کے تو جو قریب سے گزر گیا. حضرت زید کی مثال ہے. کسی نے گفٹ کیا بی بی صاحبہ کو, بی بی خدیجہ کو, انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. وہ کوئی غلام ابن غلام تو نہیں تھے, اغوا ہوئے تھے اور بکتے بکاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے, اور چند سال میں ان کے بزرگوں کو پتہ لگ گیا, وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے. حضور نے ان کی بڑی عزت افزائی کی, یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا جو لینا ہے آپ لے لیں, تو بطور غلام خریدا گیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو غلام تو کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں, میرے لیے تو بچوں کی طرح, اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے. ماں باپ بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تھے, پیسے بھی بچ گئے. تو حضرت زید سے انہوں نے بات کی کہ بھی چلو تیاری پکڑو. انہوں نے کہا کہاں کی تیاری ہوئی. ان کے ابا تھے یا چچا تھے جو بھی تھے ساتھ ان کے, انہوں نے کہا کاہے کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیسے ہو جاتے ہیں لوگ بھگوڑے. ہم بے شرم بے حیا لوگ ہوں گے. ہم عربوں جیسی ہمارے اندر وہ شان و شوکت نہیں ہوگی, وہ وجاہت نہیں ہوگی. وہ ٹرائبل لوگ تھے, ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں, لیکن حد ہوتی ہے نا. محبت دی ہو, تکریم دی ہو, اپنائیت دی ہو, عزت دی ہو, کون چھوڑتا ہے. لیکن بہرحال چلیں, تو پریکٹیکلی تو 2 دفعہ واپسی ہو گئی نا. کیا کیا نہیں کہا ان لوگوں نے. کل تک یہ کیا کہہ رہے تھے اس کے پیچھے وردی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بیٹھے جدے سے بھی واپس آ گئے. تو عمران کو کیا ہے جی, پرووائڈیڈ پتہ ہو. یہ کوئی کتابی نصابیں باتیں نہیں ہوتی. ہم جیسے ملکوں میں یہ کہانی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آپ کو بڑے تحمل سے, بردباری سے, فیس آؤٹ ایک پلان کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے. وہ آئی ایم 100% شیور کہ اس تجربے کے بعد عمران مزید میچور, مزید متوازن ان کے میدان عمل میں. اگلا سوال ہے جی محجبین ہیں شارجہ سے, سیف اللہ ہیں گجرانوالہ سے. تو کہتے جی کہ پچھلے روز نہیں سوری 3 روز قبل گجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. موٹر سائیکل کے پاس کھڑے ایک نوجوان کو لوگوں نے چور ہونے کے شبہ میں بے پناہ تشدد کر کے مار ڈالا, اور پولیس والے بھی شاید اس بھیانک جرم میں شریک رہے. تو اگر موٹر سائیکل چوری ثابت ہو بھی جاتی تو کیا اس کی سزا ایسی بے ایمانہ موت تھی؟ ہمارے ہاں چھوٹے چوروں کے لیے فوری خوفناک سزائیں ہیں, اور بڑے چور سیکیورٹی اور پروٹوکول میں گھومتے ہیں. کیا پاکستان یہ دن دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا؟ سننے والوں غور سے سنو, اس سوال کا آخری جملہ بہت خوفناک ہے. کیا پاکستان یہ دن دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا؟ لوگوں کے اعصاب جواب دے گئے ہیں. بی بی محجبین اور سیف اللہ صاحب, لوگوں کے اعصاب, ان کی نفسیات برباد ہو گئی. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں. نفرت ان کی کہیں اور ہے, غصہ ان کو کسی اور پہ ہے, ان پہ ان کا بس نہیں چلتا. تو وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کا, اپنے جیسوں کا ہی خون بہا کے وہ اپنا رنجہ راضی کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے جی شاکرہ خاتون ہے راول پنڈی سے, اور سائمہ علی ہیں لاہور سے. کہتے ہیں جی کچھ سالوں سے ہمارے معاشرے میں رجحان فروغ پا رہا ہے کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنے والے بچوں کو قانون اور ادارے تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اور ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنے والے والدین ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے بھاگنے والے جوڑوں کے حق میں فیصلے آنے سے مزید بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے,
اور یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ معاشرے میں پسند کی شادی کو قابل قبول بنانے پہ کام کیا جانا چاہیے یا پھر اس رجحان کو ایسے ہی بڑھنے کی اجازت دینا درست ہے. ہم بنیادی طور پہ نا رویوں کے اعتبار سے جمہوری لوگ نہیں ہیں. ایک اصطلاح ہے استعمال ہمارے گھر میں ابا گیری چلتی، دادا گیری ہوتی نا، ایک ہوتی ہے ابا گیری، جو کہہ دیا ہر پہ. نہیں، بچوں سے ڈائلاگ کرو، ان کی عزت نفس کا خیال کرو، برابری کی سطح پہ مکالمہ ہو، اور یا ان کو قائل کرو آپ یا ان سے قائل ہو جاؤ آپ. اور ایک بات اور ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ بہنوں کے حصے کی جائیدادیں کھا جانے والے بے شرم لوگ ہیں. اوپر نیچے پچھلے دن خبریں آئیں، اندازہ لگاؤ. زیادہ کام تو ماما لگنا بھائی. ایک گرون اپ بالغ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو حق ہے. یہ آپ کون ہوتے ہو حق چھیننے والا؟ اچھا، مینٹالٹی کیا ہے ہماری؟ میں ایک آخری بات کر کے اس کو کلوز کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری بیویاں نارملی مردوں سے زیادہ ہمارے معاشرے میں وہ زیادہ عبادت گزار پرہیزگار ہوتی ہیں. کام شام یہ بہت سارا ان کے نا پہلی اٹھنا، نماز نہیں وہ قضا ہونے دیتی، قرآن پاک کی تلاوت اور سو مینی ادر تھنگس. وہ پریکٹسنگ مسلم صحیح معنوں میں. اچھا، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، سارے کام وہ کرتی ہیں، بہت زیادہ، جو میری آبزرویشن ہے اب تک کی، بہت زیادہ. اور جو جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑا وہ ممی ڈیڈی، تو وہ بھی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بچیاں بیٹھی ہیں اور یہ اور وہ کہہ کے لگ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. ادھر اذان کی آواز آئی تو سناٹا طاری ہو گیا. دوپٹے شبٹے یا کچھ اور نہیں تو نیپکن ہی اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. یہ عام پریکٹس ہے. لیکن اب یہ انڈین اسلام کا کمال دیکھو. اگر کوئی بندہ یہ کہے صوم و صلات کی پابند اپنی بیگم سے کہ میں دوسری شادی کا، تلوار نکل آئے گی، ختم. وہ جوتم پیزار ہوگا، اللہ معافی. کوئی آرگومنٹ، کوئی کچھ کر لو، توبہ ہے. 4 کی اجازت ہے، وہ دوسرے کی اگر مانگے. میں مثال دے رہا ہوں، میرے ایسے کوئی عزائم نہیں ہے، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں. بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ تو بی کبھی اس نے روزہ نہیں چھوڑا، کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایون دیر آر سو مینی لیڈیز ہمارے معاشرے میں جو تہجد تک قضا نہیں کرتی. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس میں بچوں کے جو اپنے حقوق ہیں، ایک بالغ بچہ یا بچی ہے، وہ پسند ہے، اگر آپ کو وہ درست نہیں لگ رہا، پھر ذات سے باہر نہیں جانا. بھائی یہ کس ہمارے دین میں تو نہیں ہے. یہ برادری سے باہر نہیں جانا تو فلاں نہیں. یہ کیوں واٹ نان سینس. پھر اپنے انہوں نے معیار بنائے ہوئے. بھائی بالغ بچہ ہے یا بچی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے یار بیٹا تھوڑا چلو 1-2 سال دیکھ لو، مزید سوچ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. آرگیومنٹ وہ نہیں ہے، جبر ہے. وہ میں نے کہا نا ابا گیری، اماں گیری، ڈانگ ہے. ہمارے پاس آرگیومنٹ ہی ایک ہوتا ہے، چتر پالا، وہ ختم. سو یہ اس کو ڈسکریج بہرحال کیا جانا چاہیے. لیکن ادھر والدین کو بھی ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ اپنی اس طرح ڈکٹیٹ نہ کرائیں. ایک بالغ آدمی، اس کے اپنے جو حقوق ہیں جو دین نے دیے ہیں، ان میں آپ رکھنا مت ڈالو.